دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور ہم کن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں؟ یہ ایک پرانا فکرہ تھا جو ہم بڑے عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں۔ دنیا اور آگے چلی گئی ہے۔ دنیا میں اب زلزلوں کی پیش گوئی ممکن ہے۔ ایک نئی بحث چل رہی ہے جناب، اور پاکستان میں ہماری خواتین محفوظ نہیں ہیں، اور اسلام آباد کے مین ایک جو تفریحی پارک ہے وہاں پر اگر چہل قدمی کرنا یا واک کرنا خواتین کے لیے مشکل ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ ہمارے مسائل کا لیول کیا ہے اور ہم سوچتے کس طرح ہیں اور کام کس طرح کرتے ہیں۔ تفصیل رکھتے ہیں آج آپ کے سامنے کہ ہم یہ جو خواتین کے حوالے سے ہمارے معاملات ہیں، ان کے حوالے سے دو تین خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے وہی گزارش کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ خواتین و حضرات، یہ جو ترکیہ میں اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے، ریکٹر سکیل پہ اس کی شدت جو ہے وہ 7.8 ہے، اور ایک ڈچ سائنسدان جو ہے اس نے یہ پروڈکشن کر رکھی تھی کہ 4 سے 6 فروری کے دوران جو ہے وہ زلزلہ آ سکتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی نئی بات ہے چونکہ اس سے پہلے سائنسدان، آپ کو یاد ہوگا 2005 میں جب پاکستان میں بھی ایک زلزلہ آیا تھا تو کہا یہ جا رہا تھا کہ جی زلزلے کی پروڈکشن نہیں ہو سکتی، ہاں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ اگر مین زلزلہ آیا ہے تو اس کے آفٹر شاکس آتے ہیں اور وہ اتنے دن تک رہتے ہیں، لیکن ان کی شدت کم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو وہ سارے کلیے آپ کے غلط ہو گئے، کیونکہ جو زلزلہ پھر دوبارہ آیا تو اس کی شدت بھی اتنی ہی تھی، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 1000 کے قریب جو ہے ترکیہ میں، اور کوئی اوورآل شام اور ترکی کی ملا لیں تو کوئی 2400-2500 کے لگ بھگ جو ہے وہ اموات ہو چکی ہیں۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ایک زلزلے میں شہید ہوئے، اور اس پہ ہمارے کچھ دوستوں نے جو تبصرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی فون کیا ہے ان سے، اور ان سے ایک تو تعزیت کا اظہار کیا اور ان کو مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور مدد کیا ہے جی؟ مدد پنچ لائن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم 6 مہینے تک آپ سے کوئی مدد نہیں مانگیں گے۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک جملہ مترضہ تھا جو یوں ہی سر راہ آپ کے سامنے رکھا۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے امدادی سرگرمیوں کے لیے کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھیجے جائیں گے، کچھ سامان بھیجا جائے گا، کیونکہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن بہرحال کوشش کریں گے جو وہ امت مسلمہ کا جو ایک تصور ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حوالے سے اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ ہم نے بجائے اس کے کہ ہم قدرتی آفات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں سیلاب آیا تو سندھ میں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سے پانی نہیں نکالا جا سکا۔ ہاں، سورج نکل کے اس پانی کو خشک کر دے تو اور بات ہے، مگر نہ ہمارے پاس ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ ہم کھڑے پانی کو نکال سکیں۔ لیکن کھڑے پانی کو کیا نکالیں گے؟ یہاں تو اوورآل معاشرتی طور پر ہم اتنے دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ ہم نے خواتین کے حوالے سے کوئی بہت بدترین جو مثالیں ہیں، آپ کے علم ہوگا کہ کچھ دن پہلے اسلام آباد کے F9 پارک میں، اب اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے اور یہ اس میں بھی وہ کہتے ہیں جی یہ سیف سٹی پروجیکٹ لگا ہوا ہے، کیمرے شیمرے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کیمرے شیمرے کام نہیں کر رہے جی۔ آپ اگر ملزموں کا ابھی تک صرف خاکہ ہی بنا پائے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ F9 میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ F9 میں پہلے بھی ایک اس طرح کا واقعہ ہوا تھا جس میں پارک کا ایک گارڈ ملوث تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ لیکن اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، ایک نوجوان کی موت ہوئی، اور نوجوان کی جو موت تھی وہ اس وقت کوئی سامنے مصطفیٰ ٹاور میں وہ نوجوان رہتا تھا، اور وہ میکڈونلڈ میں غالباً مینیجریل پوسٹ پہ کوئی انٹرنشپ کر رہا تھا، اور رات کو اس کا قتل ہو گیا وہاں پہ۔ یہ ایک اور واقعہ ہوا کہ وہ اپنے ایک کولیگ کے ساتھ، وہ یہاں پہ ایک پروجیکٹ ہے ہاؤسنگ کا، ممتاز سٹی کے نام سے، اس کے اندر دفتر تھا پراپرٹی کا جہاں سے خاتون بلانگ کرتی ہے، وہ اپنے کولیگ کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، جس کے بعد یہ دو لوگ آئے اور انہوں نے یہ سارا معاملہ اسلحے کی زور پہ کیا۔ لیکن یہ کوئی اکیلا واقعہ نہیں ہے جی۔ ویاڑی کے پاس آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بس ہوسٹس کے ساتھ بھی
جو گارڈ تھا اور جو ڈرائیور تھا انہوں نے مل کے زیادتی کی۔ ہمارے ہاں یہ تصور نہیں تھا، وہ جو وہ جو کہتے ہیں نا کہ محلے کی دھی بہن جو ہے وہ سب کی سانجھی ہوتی ہے اور وہ دھی بہن ہی ہوتی ہے، وہ کانسیپٹ اب ختم ہو گیا ہے ہمارے یہاں۔ اب معاشرتی انحطاط اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اب آپ یقین سے اپنے چھوٹے بچے کو کسی کے پاس چھوڑ بھی نہیں سکتے، کہ بچوں کے حوالے سے بھی ہمارے پاس جو کوئی مثالیں آئی ہیں وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہیں۔ جو یہ F9 والا واقعہ ہے جی، اس میں ایک تو انہوں نے خاکہ بنا لیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے الگ الگ ان دونوں کو بٹھایا، وہ جو خاتون تھی اور جو اس کے ساتھ تھا، ان دونوں کو بٹھا کے تو جو ہسٹری شیٹر ہیں سابقہ یہ جو اس قسم کے معاملات میں ملوث رہے ہیں، تو CR رجسٹر ہے جی وہ، جس میں وہ تمام لوگوں کی تصاویر لگائی جاتی ہیں، تو وہ تصاویر دکھا کے شناخت کی کوشش کی گئی ہے، تو وہ شناخت اس طرح سے ایز اٹ از نہیں ہو سکی، بلکہ ان کو خاکے پہ جانا پڑا اس سے پوچھ کے کہ وہ بولتا کیسے ہے، اس کا قد کتنا تھا، اور اس کے ناک کیسا تھا، اس کی آنکھیں کیسی تھیں۔ ناک کان تو ہمارے جیسے ہی تھا، یہ ہم ہی تھے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم کسی دوسرے کی گھر سے نکلی ہوئی بیٹی جو کہ کسی کام کی غرض سے آئی یا تفریح کی غرض سے آئی ہے، آپ کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ اس کو مال غنیمت سمجھ کے لوٹ مار شروع کر دیں گے۔ آپ کو وہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے والا واقعہ بھی یاد ہوگا۔ اس طرح کے واقعات جو بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجوہات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی ہم نے ابھی PTA کے ذریعے کچھ ویب سائٹس پہ پابندی لگائی ہے گستاخانہ مواد کے حوالے سے، تو ہمیں پاکستان کو جو ریٹ کیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، بہت عرصہ اس کا چرچا بھی رہا کہ جو ممنوعہ قسم کا مواد ہے یا پورن مواد ہے، اس کو دیکھنے والی سب سے بڑی قوم ہم تھے، سب سے زیادہ ٹریفک ادھر آ رہی تھی۔ یہاں سے ہم نے بچوں کی ویڈیوز بنا کے بھیجی، ہم نے اس طرح کی ویڈیوز بنا کے ڈارک ویب پہ ڈالیں۔ ہمارے لیے جو اخلاقی معیار ہیں وہ کوئی نہیں ہے، اب پیسہ ہی ہمارا سب کچھ ہے، اور یہ جو انحطاط ہے وہ آپ سمجھیے کہ معاشرے کے ہر لیول تک وہ سرایت کر چکا ہے۔ یہ بد اثری جو ہے، یہ برے اثرات جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں رچ بس گئے ہیں۔ تو ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے جی کہ یہ جو F9 والا واقعہ ہے اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ ابھی تک کے لیے تو یہی تھا، میڈیکل ایگزامینر نے ایگزام کر کے اس متاثرہ بچی کا تو زیادتی کی تو تصدیق کی ہے، لیکن ابھی نمونے جو ہیں وہ فرانزک لیب کے لیے لاہور گئے ہوئے ہیں، تو وہاں سے جب نتائج آئیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو کوئی پیش رفت ہوگی آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئے ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔